وہ بھی 2 4 5 سال کریں گے پھر بھول جائیں گے نا. مگر 1000 سال ہو گئے ہیں داتا صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے. نہ ہمارا ان سے کوئی ناتا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی فائدہ، نہ کوئی نقصان. مگر ساری دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے. سینکڑوں لوگ آ کر وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ آ کر وہاں منتیں مان رہے ہیں، سینکڑوں لوگ وہاں آ کر پکار رہے ہیں یا داتا یا داتا داتا داتا. کون سے رشتے سے تم یہ سب کر رہے ہو؟ کیا تمہارا رشتہ تھا ان کے ساتھ؟ یاد آ گیا ایک مست داتا صاحب کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا. اس زمانے میں 10 روپے کا نوٹ بہت ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا آج کا جیسا نوٹ ہے. وہ چکر لگاتا رہا اور کہا کہ بس مجھے 10 روپے کا نیا نوٹ چاہیے، 10 روپے کا نیا نوٹ چاہیے، میں نہیں جاؤں گا، مجھے 10 روپے کا نیا نوٹ دے دو. وہاں پر ایک بد عقیدہ بھی تھا. اس نے دیکھا یہ شور مچا رہا ہے، اس کو کہا ادھر آؤ، یہ لو 10 روپے کا نیا نوٹ، داتا کیا دے گا تمہیں، میں دے دیتا ہوں. اس نے نوٹ لیا، چوما اور کہا واہ داتا، جب دینے پر آتا ہے تو اپنے دشمنوں سے بھی لے کر دے دیتا ہے، دشمن سے بھی لے کر دے دیتا ہے. دیگیں پک رہی ہیں، عرس شریف کے موقع پر لاہور شہر میں دودھ نہیں ملتا، جتنا دودھ ہوتا ہے وہ داتا صاحب میں پلایا جاتا ہے. کیوں؟ فاذکرونی اذکرکم. داتا صاحب نے دنیا میں رہ کر اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی کر رہا ہے اور کروا بھی رہا ہے، قیامت تک کرواتا رہے گا. اسی طرح حضور غوث پاک کو لے لیں، اسی طرح اجمیر شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو لے لیں، اسی طرح مشوری شریف کو لے لیں. ہاں، فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. عزیز دوستو، اللہ کے ذکر کی جو خوبیاں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نہیں چاہیے. اگر مسلسل کئی روز تک بھی اس پر بات کی جائے تو ختم نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک پاکیزہ درخت کی مثال نہ دوں؟ پاکیزہ درخت جس کی جڑیں 7ویں زمین تک گئی ہیں اور جس کی شاخیں اور پتے 7ویں آسمان تک گئی ہوئی ہیں.
اور وہ درخت ایسا ہے کہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اور وہ درخت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں آپ کو ایمانداری سے یہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو 1,00,000 مرتبہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو دنیا میں بھی رزق بے حساب دوں گا اور قیامت قبر کے عذاب سے بھی بچے گا اور قیامت کے دن بھی اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے. یعنی ایسا درخت جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. مگر اس کے لیے ایک چیز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ اس نے مخلوق میں کوئی چیز ایک نہیں بنائی. ہر چیز 2 بنائی، یعنی جوڑا بنایا. سبحان الذی ازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ذات ہے وہ جس نے جوڑے بنائے ہر چیز کے، ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے، ہر وہ چیز جس کو تم نہیں جانتے. میں نے ایک چیز کوئی نہیں بنائی، ایک ذات صرف اللہ کی ہے. ایک ذات صرف اللہ کی ایک ذات ہے. باقی ہر چیز کا قاعدہ کلیہ بتا دیا. آپ کہیں گے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے تو 1,00,000 سے زیادہ بھی ذکر کیا ہے مگر پھر بھی ان کے حالت نہیں بدلی. اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. جس طرح ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، دن ہے، رات ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، پیر ہے، مرید ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، عورت ہے، مرد ہے، جسم ہے، روح ہے. ہاں 2 چیزیں ہیں نا. علم ظاہر ہے، علم باطن ہے. علم بھی 2 ہیں. اسی طرح اگر دوا ہے تو پرہیز بھی ہے. دوا بھی ہے تو پرہیز بھی ہے. آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو تو کولسٹرول ہو گیا ہے،
یعنی آپ کا خون گاڑھا ہو گیا ہے تو وہ آپ کو دوائی لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوا کھاؤ، لیکن بھائی اس کے ساتھ پرہیز بھی کرنا، گھی نہیں کھانا، چکنائی والی چیز نہیں کھانا، روکھی چیز کھانا، ابلا ہوا کھانا، ورنہ مر جاؤ گے، ورنہ مر جاؤ گے۔ یعنی میں نے بتایا نا کہ دو چیزیں ہونی چاہیے نا، دونوں جب کرو گے تو کام بنے گا نا۔ ذکر تو آپ کر رہے ہیں مگر ذکر کے ساتھ فکر بھی ہے، دو چیزیں ہیں نا۔ آپ فکر تو نہیں کر رہے ہیں، ذکر پر بہت زور دے دیا ہے، بہت ذکر کر رہے ہیں مگر فکر نہیں کر رہے ہیں، تو بھائی جب اللہ کا یہ قانون ہے